السلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما نوشی پڑھیں السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ حضرات محترم، یہ جو محافل پاک کا ہم انعقاد کرتے ہیں یا ہمیں ہمارے اکابرین نے ایسی محفلوں کے انعقاد کی تلقین کی، بنیادی طور پر یہ اس لیے کہ یہاں بیٹھ کر ہم دین متین دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کریں اور دین کی اشاعت کرنے والے بڑے بڑی ہستیاں جن میں علماء کرام بھی ہیں اور عارفین اعظام بھی ہیں، ہر عالم عارف نہیں اور ہر عالم عارف ہے، ہر عارف عالم ہے۔ آج ہماری شخص میں مجھے وہ اس لیے یاد آ گیا کہ آج کی محفل میں ایک ہو سید بابا، میں نے یہ جو آیت کریمہ پڑھی ہے نا، اس میں بھی کچھ حقائق ہے، یہ اس خانوادے کی شان ہے کہ قرآن میں بھی ان کا بیان ہے، قرآن میں بھی تھوڑا نہیں بہتا نہیں واضح بیان ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ ان کی کیا شان ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ ان کی ہاں۔ تو میں نے اگر اور طرف آتا تو اور چیز تھی، آج محترم المقام ہمیں تو گھٹی میں ہی سادات کی عزت عظمت اور ان کا احترام سکھایا گیا ہے، اور کرنا اس لیے ضروری ہے کہ سرکار نے فرمایا ہے، کرنا اس لیے ہے کہ سرکار نے فرمایا، قرآن میں بھی آیا ہے اور حدیث میں بھی آیا ہے۔ جو مان گیا اس نے عرفان پایا ہے، کیونکہ عرفان علم طریقت شریعت معرفت اگر لینی ہے تو اسی در پہ آنا پڑے گا۔ آگے واقعہ کربلا تو آ رہا ہے نا، ایک مثال میرے ہر سید ہو ملک صاحب، سننے والی بات، سمجھنے والی بات، ہر سید سرکار کا معجزہ ہے، ہر سید یہ کیا بات کہہ رہی بھائی، معجزہ اس لیے ہے کہ
دنیا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تا قیام قیامت اصول ہے، دستور ہے کہ انسان کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، انسان کی نسل، لیکن سرکار نے فرمایا میری نسل پاک، میری بیٹی جس سے سیدہ طیبہ طاہرہ عارفہ عابدہ ساجدہ صائمہ حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سے چلے گی۔ اچھا، اب اس قول مبارک کو کوئی ٹھکرا سکتا؟ ٹھکرائے کا وہی جو گمراہ ہوگا۔ جو سرکار کی زبان سے نکلا ہے وہ وحی خدا ہے۔ ایک دوسرا نہیں جی سائنس نہیں تسلیم کرتی، یا پہلے کوئی تاریخ کوئی مثال، تو اللہ نے فرمایا دیکھو آدم کو کیسے پیدا کیا، یہ بھی میں قادر ہوں۔ آدم سے حوا کو پیدا کیا، کیسے کیا، یہ بھی میں قادر ہوں۔ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، یہ سب انبیاء ہیں، ان کی شان ہے۔ تو جو نبی الانبیاء ہو، جن کی زبان سے یہ نکلا ہو، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچھا، اس اولاد فرمانا حکمت الہیہ تو یہ تھی نا کہ اگر اس طرح ہوتے تو ایک سوال پیدا ہونا تھا کہ ابراہیم کے دونوں بیٹے نبی علیہ السلام، آگے ان کے بیٹے نبی، کوئی سوال کرنے والا کہہ سکتا تھا پھر تمہارے نبی کے بیٹے تھے، طیب تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادگان تھے، لیکن وہ نبی نہیں۔ سوال تھا نا، اللہ نے ایک ایسا پردہ ڈال دیا، انہیں لاجواب کر دیا۔ حکمت الہیہ۔ دوسرے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا، تاکید کے ساتھ، اعطینا، یہ بھی الف جو ہے یہ کچھ ظاہر کر رہا ہے کہ بہت کچھ عطا فرمایا۔ انا اعطینا کا واحد کی ضمیر، صرف محبوب بہت، ہم نے کچھ خاص، الف اور یہ کاف بتاتا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کچھ خاص اور بہت کچھ عطا فرمایا، اور صرف سرکار کو واحد کی ضمیر۔ واحد کی ضمیر، صرف محبوب جو تجھے عطا فرمایا ہے وہ کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ کوثر، اس میں علماء نے مختلف اس کی تفاسیر کی، خیر کثیر بھی کہا، حوض کوثر بھی کہا، کثرت بھی کہا۔ اب
اس سے مراد کثرت امت بھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت والے دن تمام امتیں جب مل جائیں گی تو اس وقت تمام امتیں ملا کر کل صفیں قیامت والے دن 120 ہوں گی۔ کتنی؟ 120۔ ان میں سے 80 صفیں میری امت کی ہوں گی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہے ساری کثرت پاتے یہ ہے ساری کثرت پاتے کثرت اولاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کثرت اولاد۔ ایک بیمار سید امام زین العابدین علیہ السلام، ان سے کتنے سادات اعظام، یا اللہ کیوں؟ اور میں نے اپنے محبوب کا فیضان گلی گلی نگر نگر کریا کریا پہنچانا تھا۔ اب اس کثرت میں میں نے اپنے محبوب کو کثرت اولاد سے نوازا۔ کوئی خواجہ اجمیری ہو، کوئی داتا حجویری ہو، اور جس نے بھی آج ایرے گہرے نتھو خیرے تبلیغ کرتے ہیں، پر تبلیغ کا اثر، تبلیغ کے آڑ میں جو مرضی کرتے چلے جائیں۔ بستر اٹھانے کا نام تبلیغ نہیں۔ تبلیغ خواجہ صاحب کون ہے؟ سید۔ خواجہ صاحب کون ہے؟ سید۔ خواجہ صاحب کون ہے بھائی؟ سید۔ تو ایک سید نے، میں ابھی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی نہیں لے رہا، میں ابھی داتا حجویری کا نام بھی نہیں لے رہا، گلی گلی دیکھ لو بابے کتنے ہیں، نام نہیں لے رہا، لیکن یہ یاد رکھو ایک سید خواجہ نظام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی، آپ کی نگاہ فیض کتنی برسی، کتنی تبلیغ کی۔ ہاں ہجرت کی، ہجرت کی ایک جگہ سے، وہ بھی حکم کسی کا۔ معین کسے کہتے ہیں؟ مددگار کو۔ معین کسے کہتے ہیں؟ معین کسے کہتے ہیں؟ معین الدین۔ حالا آپ کا نام تو حسن ہے، یہ لقب ہے۔ معین الدین، دین کی مدد کرنے والے۔ آپ کا ایک لقب عطائے رسول بھی ہے، بھیجا کس نے؟ سرکار نے۔ جاؤ بیٹا، غوث پاک کون؟ سید۔ صرف مثال دینا، ابھی چلتے جائے تو بڑا کچھ نکل آئے گا۔ حضرت صاحب کرما والے کون؟ اور ہر دور میں جو بھی قطب الارشاد ہو، جو بھی اولیاء کا ہیڈ ہوگا وہ بھی سید ہی ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سیٹ کسی کے پاس جا نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو نگر نگر گلی گلی ایک صرف خواجہ صاحب کی ذات بابرکات کو دیکھو تو 90 لاکھ کو مسلمان کیا۔ حالانکہ غزالی بھی ہیں، راضی بھی ہیں، بڑے بڑے جید علماء کرام،
جن کی کتابیں آج تک ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن وہ کام، ایسا کام وہ بھی نہیں کر سکے۔ مناظرے بڑے بڑے کیے، اللہ والے مناظرے کی بجائے خاموشی، نظر سے ہی کام کر دیا۔ ہاں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت ساری کثرت کل قیامت والے دن پھر ان کی شان۔ میں بعض وقت دوستوں سے ہی کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، مالک کے کئی حکمتیں ہیں نا قیامت کو قائم کرنے کی، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اپنی بھی شان دکھاؤں اپنے محبوب کی، اور اپنے محبوب کے متعلقین کی بھی شان دکھا دوں۔ قیامت ہے کیا؟ ہے تو کٹھن، مان لیا۔ اور جیسے اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں کہا کہ دونوں عالم کا دولہا، دونوں عالم کا دولہا۔ یہاں دیکھو، انبیاء میں دیکھو، اب قیامت آئی تو قیامت میں بھی دیکھو، پل صراط پہ کون، حوض کوثر پہ کون، اور حوض کوثر پہ یہی لوگ ہوں گے۔ یہ کوثر والے یہ ہیں، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ اب انہوں نے اب یہ کثرت خود پائی ہے، دوسروں کو بانٹتے ہیں۔ ہاں، سید ہو، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹھے ماشاءاللہ، ذوالفقار شاہ صاحب بھی تھے، یہ محترم جناب عرفان اللہ شاہ صاحب، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ پہلی تو چیز میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب دعا مانگو نا درود پاک پڑھو، لنگڑا درود نہیں پڑھنا، تنہا درود نہیں پڑھنا، جب درود پاک پڑھو مجھ پر بھی پڑھو اور میری آل پر بھی پڑھو۔ آل پاک کی محبت کو معمولی نہ سمجھنا، آل پاک کی محبت کو اور کبھی غور کیا ہے سب سے بڑا رکن تیرے دین میں ہے نماز؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نماز۔ سجدہ بھی کیا، قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، قعدہ بھی کیا، لیکن نماز کی تکمیل نہیں ہوئی۔ نماز کی تکمیل کب ہوگی، کامل کب ہوگی؟ جب کہے گا اللہم صلی علی محمد بولو وعلا اچھا، مانگنے کا انداز دیکھو، مانگنے کا، مانگنا اللہ سے، نماز اللہ کی پڑھی، ذکر سرکار کا کیا۔ اللہ کو بھی منانا ہے تو وسیلہ مصطفیٰ سے بات کریں، اور سرکار کو منانا ہے تو آل کا وسیلہ لے کے آ۔
ایسے ہی نہیں، کہنے والے کہتے الہی بحق کے بنی دردہ و تمر سمجھ آ رہے کچھ کہ نہیں؟ کہو اچھا چلو جی یہ تو یہاں تک ہو، یہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی یہ فرمانا، یہ کیا راز ہے مولا؟ فرمایا کچھ آئیں گے سرکار کے آباء و اجداد کے ہی ایمان کا انکار کریں گے، اس طرح ان پر بھی درود بھجوا کے بتانا مقصود یہ ہے ان سے بھی محبت رکھنی ہے اور ان سے بھی کفر کے فتوے نہیں لگانے مولا جی۔ سرکار کے والدین، او سرکار کے چچا، جس کے جو راندہ درگاہ ہو، سرکار کیا کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہو، ہے کہ نہیں؟ تعصب ہے کہ نہیں؟ کم ظرفی، آج اس کے عرس منائے جا رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو جہاں سید ہے نا، الحمدللہ اب ہم کم علم بھی ہو گئے نا تو ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے سکھایا ہے۔ تو کما صلیت علی ابراہیم، سرکار کے تمام آباء و اجداد پر بھی درود، سرکار کی آل پر بھی درود اور آپ کے آل و آباء پر بھی درود۔ یہ جب اچھا مانگنے کا طریقہ دیکھو، جھولی کو پھیلا کے سر کو جھکا کے، میں اکثر کہتا ہوں تو جھولی کو پھیلا کے کیا میں پڑھی تھی اتنا یاد ہی منگن کا طریقہ بھی دستا رب جو نہ مانے تیری قسمت۔